وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو عذاب بنایا اس امت کے کفار کے لیے، تو قرآن مجید کا دستور اور اسلوب یہ ہے کہ جس امت کے کفار پر بھی عذاب آتا ہے اس عذاب کی وجوہات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں کفر کیے، اس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب ہے۔ تو بدر چونکہ ان مشرکین مکہ پر اللہ کا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ کفریات بیان فرمائے جن کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا، اور باقی مشرکین کے لیے بھی اس عذاب کا حکم باقی رکھا۔ پہلی وجہ ان کا قرآن مجید کا انکار تھا، اور یہ ان کا ایسا کفر تھا جو جحودی تھا کہ قرآن مجید کو حق ہی اپنے دل سے مانتے تھے، اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ تھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم بلاغت میں ان مشرکین مکہ کو ایسی مہارت عطا فرمائی تھی جو ایک یعنی خدائی تحفہ تھا ان کے لیے۔ کوئی ایسا علم نہیں تھا جسے یہ لوگ پڑھتے ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری صلاحیت ان کے اندر تھی جس سے یہ کلام کو پرکھ لیتے تھے کہ بہتر کلام کون سا ہے اور ادنا درجے کا کلام کون سا ہے۔ بڑے بڑے شعراء کا کلام، ادبا کا کلام ان کے عام تھا۔ یہ جو 7 معلقات تھے مشہور قصیدے عرب کے، یہ انہوں نے منتخب کر کے بیت اللہ کی دیواروں سے لٹکا رکھے تھے کہ جب کوئی اس سے بہتر کلام بنا کر لائے گا ہم ان قصیدوں کو یہاں سے اتار کے وہ کلام لکھ دیں گے۔ جب یہ قرآن مجید کی سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اب ہمیں آپ کو تو یہی پتا ہے کہ چھوٹی سی سورت ہے، پڑھیں تو نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر بلاغت کے کیا باتیں تھی وہی لوگ سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک کوئلے سے بیت اللہ کی دیوار پر یہ سورت لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کر آگے۔ تو یہ مشرکین کا سردار تھا عقبہ بن ابی معیط، جو ان میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھا اور کلام کو پرکھنے ماہر تھا۔ اس نے آگے خود اپنے ہاتھ سے لکھا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو دل سے یہ اس بات کو جانتے تھے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ انسان کا بنایا کلام نہیں، لیکن ظاہر یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، جھوٹے قصے ہیں، یہ سحر ہے، یہ کہانت ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ دل میں کتنا ایمان تھا قرآن کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں، سیاح کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب نماز پڑھنے پر پابندی تھی حرم میں، تو آپ رات کے آخری پہر میں جب یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ کفار، کیونکہ ان کی راتوں کو عادت تھی شراب پیتے تھے بہت زیادہ اور گانے سنتے تھے بیٹھ کر، اور پھر اسی حالت میں ٹن ہو کر سوتے تھے، صبح دیر تک پڑے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ یقین ہو جاتا کہ وہ مجالس ختم ہو گئی ہوں گانے کی اور یہ لوگ شراب پی کر اب دھت ہو کر سو گئے ہوں گے نشے میں، تو حرم میں چلے جاتے اور بیت اللہ میں اس میں حتیم میں کھڑے ہو کر یا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ پھر لمبی نماز پڑھتے اور اس میں ذرا اونچی آواز سے تلاوت فرماتے تھے، یعنی جو ارد گرد سنی جائے اتنی اونچی آواز سے۔ تو یہ مشرکین کے جو 4 بڑے سردار تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ابو سفیان، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور نضر ابن حارث، یہ چاروں یہ راتوں کو چھپ کر آتے کہ کوئی بھی نہ دیکھے، اور اپنی اپنی جگہ مقرر کی ہوئی تھی حرم میں، کوئی پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا، کوئی کسی ستون کے پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے اور زار و قطار روتے تھے بیٹھ کر، اور پھر اسی طرح جب جو ہے وہ دل بھر جاتا تو اٹھ کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے، جا کر سو جاتے، اور سامنے پھر ہوتے تو یہی کہتے کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں اور جھوٹ سناتے لوگوں کو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک رات یہ چاروں آئے اور اپنی اپنی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے اچھی طرح تسلی کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کوئی صورت ایسی پڑھ رہے تھے کہ یہ بہت روئے سب، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہوئے رو رہے تھے، تو یہ بھی سب جو ہے وہ اثر ہوا دلوں پر رو رہے۔ اب اسی حالت میں اٹھے، ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، تو چاروں ایک ہی جگہ پر آپس میں ٹکرا گئے واپس جاتے ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے بھائی تم کیوں اس وقت کہاں پھر رہے ادھر؟ وہ کہہ رہے میرا اونٹ نکل آیا تھا گھر سے، میں وہ لینے آیا۔ بھائی تم کیوں آئے؟ اس نے کہا بس میں ویسے ہی گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں ذرا حرم کا چکر لگا، اس طرح بہانے کر کر کے۔ اچھا پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں وہ تو آنکھ میں جو ہے وہ کچرا پڑ گیا تھوڑا سا، اس وجہ سے میری آنکھ سے پانی آ گیا، میں رو نہیں رہا۔ تو ایک دوسرے کو بہانے کر کے اپنے گھروں میں بھاگ گئے، اور یہ ان کی اندر کی یہ حالت تھی قرآن کے بارے میں، ظاہر کرتے تھے کفر۔ اللہ تعالیٰ ایسا کفر معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہالت ایک عذر کے طور پر معاف۔ ایک آدمی کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ذہن میں نہیں اتر رہی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں نازل فرماتے ایسے شخص پر جب تک اس پر حجت تام نہ ہو جائے اور ایسے دلائل اس کے سامنے نہ رکھ دیا جائیں جسے اچھی طرح اسے بات سمجھے، اس کے بعد وہ انکار کرے پھر اس پر عذاب آئے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ لوگ چونکہ پہلے دن سے ایسے تھے کہ قرآن کا حق ہونا سمجھ چکے تھے، اس کے باوجود انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔
اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں کہ ہم سن لی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا کر لے آئیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی گھڑی ہوئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی، سب سے چھوٹی جو آیت ہو اس کے برابر آیت ایسی بنا دینے کا چیلنج کیا تھا، اور یہ سارے عرب کے شعراء اور فصحاء ادباء مل کر ایسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے تھے، لیکن زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہم جب چاہیں گے بنا دیں گے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، عذاب نازل ہونے کی دوسری وجہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا، اور جب کوئی قوم اپنے کفر میں اس حد تک عناد پر آ جائے کہ وہ انبیاء سے کہہ دے کہ بس آپ کی بات نہیں مانیں گے، جس عذاب سے ڈراتے رہتے اسے لے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں سابق انبیاء کے قصے پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے جہاں تک بھی انبیاء کے قصے مذکور ہیں جن کی اقوام پر عذاب آیا، انہوں نے اپنے انبیاء سے سیدھی طرح یہ کہہ دیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ بس لے آئیے اگر آپ سچے ہیں، ہم اس عذاب سے نہیں ڈرتے۔ جب کوئی قوم یہ کہہ دے اللہ کا عذاب اس پر ضرور آ جاتا ہے۔ تو ان مشرکین نے بھی غزوہ بدر کے دن یہ بات کہہ دی تھی، اور آپ کو بتا چکا قصہ کہ حرم میں گئے اور خود جا کر اور اللہ سے کہا کہ اگر ہم نہاکیں آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میں کہ اس امت کے کفار پر عذاب از آسمان سے نہیں آئے گا، ان پر عذاب اب زمین سے ہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرائے جائیں اور ان کے خلاف قتال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر یہ عذاب نازل فرما دیا، اور انہوں نے کہا اے اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ دین حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اور اس میں شکست کو عذاب کے طور پر ان پر مسلط فرمایا۔ مکہ والوں پر یہ پچھلے 13 سال عذاب کیوں نہیں آیا، اور اتنا وقت مسلمانوں کے مانگنے کے باوجود کہ بار بار آ کر درخواست کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کیوں فرض نہیں فرمایا؟ یہ جو مسلمانوں نے اس میں اپنے لیے بہانے بنا رکھے اور مکی زندگی کے اس میں اتنا عرصہ جہاد فرض نہیں تھا تو اتنا عرصہ ہر مسلمان جان چھڑائے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ اور لاجک بیان فرما دی کہ مکہ میں جہاد فرض کیوں نہیں تھا۔ اور یہ جو وجہ ہے یہ صرف اس امت میں نہیں ہے، پچھلی تمام امتوں میں یہ مشترک چلی آ رہی ہے کہ جب تک نبی اس قوم کے اندر موجود رہے جو کافر قوم ہے جس پر عذاب آنا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ جتنے بھی انبیاء کی اقوام پر عذاب آیا، انبیاء کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے نکلو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، اپنے لوگوں کو سوار کرو اور نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات اپنی بستی سے نکلیے، صبح عذاب آنے والا ہے، اور انبیاء پر بھی یہی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا حکم فرمایا، پیچھے اقوام کو عذاب دیا۔ جہاد چونکہ مشرکین کے لیے اللہ کا عذاب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں موجود تھے وہ عذاب آ نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس اصول اور ضابطے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرائی، ہجرت کراتے ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا اور جہاد کا حکم دے دیا۔ تو یہ بس اس کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کفریات کے اب تک ان سے عذاب ٹالے رکھا۔ اور عذاب استحصال کا نہ آنا کہ کسی قوم پر بھی اب ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کی جڑ کو بالکل ختم کر دے، جیسا کہ پچھلی اقوام پر اس طرح کا عذاب آتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہر قوم کا کوئی طریقہ عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کو پکارتے، اس کا اثر یہی ہے طریقہ عبادت کا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے استحصال کا عذاب نہیں مسلط فرماتے۔ تو دونوں چیزوں کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ انہیں آگے بھی عذاب نہیں دے گا جب تک یہ اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کی اقوام کو بالکل تباہ نہیں کرے گا، کچھ ان میں سے مارے جائیں تو بقیہ کو اللہ رب العزت ایمان کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کوئی وجہ نہیں تھی مکہ میں یہ جو ہے عذاب نازل نہ ہونے کی سوائے اس کے، اس لیے فرمایا کہ عذاب کے مستحق یہ لوگ بہت پہلے سے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے عذاب کو ٹالے رکھا کہ پہلے نبی کی ہجرت ہو جائے، اس کے بعد اللہ رب العزت ان پر عذاب کو نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ انہوں نے لوگوں کو مسجد الحرام سے روکا۔ یہ مسجد الحرام کے مالک نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکا۔ مسجد الحرام کے مالک تو پرہیزگار مسلمان ہیں، لیکن یہ کافر اکثر لوگ نہیں جانتے۔